ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. یعنی پیغمبر ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے نہیں کہتے. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، یعنی رب والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. یعنی کتاب پڑھنے اور پڑھانے والوں کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے کہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. طوعا وقرہا، کچھ تو خوشی کے ساتھ اور کچھ مجبوراً. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے.